تو سر یہ بتائیں کہ یہ آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، تو یہ انیشیٹ پھر کون کرے گا؟ جو محب وطن ہے، سارے فی الحال وطنی تو کے کوئی دعوے بھی کرتے ہیں مذاکرات سارا یا دن ڈائلاگ کے ملک. موڈ میں نظر نہیں آ رہا. سر پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ملک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. میری نظر میں ملک نہیں چل حکومت تو رہا. کہہ رہی ہے کہ زبردست چل رہا ہے. پھر ٹھیک ہے چلائیں، پھر سو بسم اللہ. سر یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں ایک کے بعد ایک، پارلیمان کے اندر ان کا وجود جو ہے اسے کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو 3 تحریک انصاف کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں انہیں سزائیں ہو چکی ہیں. تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں ظاہر مزید بڑھیں گی، تو وہ مزید دیوار سے لگائی جائے گی؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ تماشا ہم نے اتنا دیکھا ہے کہ بے زبانی یاد ہے ہوتا کیا ہے. سیٹیں لے لو، ڈی سیٹ کر دو، بائی الیکشن جیت لو. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. یہ ایک جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی ناکامی کی پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو استحکام اس بات میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے ہر چیز لے لیں. یہ تمام جمہوری اصولوں کی نفی ہوتی ہے اور یہی ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے. تو یہ معاملے ماضی میں بھی کم از کم 6 دفعہ تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے خود ناکام ہوتے دیکھے ہیں. یہ بھی ناکام ہوگا. آپ ملک کے مسائل پر فوکس کریں. آپ یہ سارا دن سیٹیں مت ڈھونڈتے رہیں کہ اس کو ڈی سیٹ کرنا ہے. لیکن ایک جو ریزالو ہے کہ 9 مئی میں جن لوگوں نے کیا ہے انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، ایک سخت مثال جو ہے وہ قائم کی جائے گی کہ آئندہ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کا احتجاج دوبارہ نہ کیا جائے کہ شہداء کے مجسموں کی توہین کی جائے، جو ہے وہ آرمی کے جو مختلف انسٹالیشنز ہیں ان پہ جا کے اٹیک کیے جائیں. وہ کہہ رہے اس طرح کی مثال پھر ہم دوبارہ قائم کوئی نہ ہو ملک کے اندر. تو ایک تگڑی مثال قائم کرنی ہے سزائیں دے کر. تگڑی مثال قانون کے مطابق ہونی چاہیے نا. آپ جو فیصلے آئے ہیں اس کی حقیقت دیکھ لیں. یہ تو وہ ٹرائل تھے جو پبلک ہونے چاہیے تھے، جن کا ٹی وی پر نظر آتا، لائیو نظر آتا کہ بھئی ان لوگوں نے یہ جرم کیا. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ملک کے شہری فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو جائیں. آپ دکھاتے وہاں پر. تو یقین کریں میں جن وکیلوں سے بات کی انہوں نے کہا ہم نے زندگی میں ایسا ٹرائل دیکھا نہیں ہے. ویسے کچھ وکیل ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے سیریسلی مقدمہ لڑا ہی نہیں ہے. فیصل چودھری صاحب پرسوں ہمارے پروگرام میں تھے، عمران خان کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ جنہیں سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے پراپرلی اپنا کیس لڑا ہی نہیں ہے، ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. سر وکیل سارے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں. آپ نے ڈیفینڈ کیا کریں گے؟ الزامات کیا ہیں؟ آپ کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ اس قسم کی ٹرائل ماضی میں بہت سی ہو چکی ہیں. آپ جو مرضی دلیل دیتے رہے، جج ریجیکٹ کر کے وہ کہتے ہیں نہیں بس آپ نے یہ کر دیا. آپ جو شہادتیں تھیں کیا وہ قانون کے مطابق تھیں؟ قانونی شہادت کو فالو کیا گیا نہیں کیا گیا؟ وٹنس کون تھے؟ مطلب آپ جو کیس بنے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں، ایک ایک آدمی 3 شہروں میں موجود تھا. کیسے آپ اس پہ کیس اس بندے نے ثابت کرنا تھا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، ایک ہی جگہ پہ تھا. جس طرح شاہ محمود قریشی نے ثابت کیا کہ میں کراچی میں تھا، میں یہاں پہ نہیں تھا، وہ بری ہو گئے. سر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ پبلک ٹرائلز کر دیتے، ٹی وی پہ آتے، تو لوگ خود فیصلہ کر سکتے تھے یہ شخص مجرم ہے یا نہیں ہے، یہ اس وقت اس نے کیا کیا. صحیح. اس قسم کے. تو جب بھی آپ ایک جیسے انصاف کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. صحیح ہے. تو وہ بہت کمی رہ گئی اس کے. اس پہ ان فیصلوں پہ خان صاحب نے بڑا ریاکٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ضمنی انتخابات نہیں لڑنے چاہیے، جو بندے ان کے سزا ہونے کے بعد نااہل ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر تجویز ہے، بہتر آئیڈیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ بالکل درست. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا. کہ اگر آپ سے اس طرح کے فیصلے لے کر، اور خاص طور پہ آپ لیڈرز اپوزیشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی، اس کے بہت منفی اثرات ملک پر ہوں گے. ویسے پچھلی حکومت میں بھی یہ ہوا تھا کہ 2 لیڈر آف دی اپوزیشن، مرکز کے اندر بھی پنجاب کے اندر بھی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہوئے الزامات کے بھی سزا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ جیلوں میں تھے. جی یہ بھی ہوتا رہا، وہ بھی یہ کرتے رہے ہیں. تو کیا اس کو دہرانے سے بہتر ہوگا؟ اب تو مستقل آپ نے حل کر دیا نا. غلط ہے بالکل. آپ نے سزائیں بھی دے دی ہیں، سیٹیں بھی لے لی ہیں، تو مستقل حل نکال لیا. تو وہ بھی حل غلط ہے، یہ حل بہت زیادہ غلط ہے. ایسا ہی ہے سر، دونوں غلط ہیں، ظاہر ہے. یہ بہت زیادہ غلط ہے. اس میں تو آپ جب واپس آ گئے تو پھر آپ لیڈر اپوزیشن ہی رہے نا، سیٹ تو نہیں گئی تھی. سر موجودہ حالات کے اندر جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب تو پھر ابھی فی الحال لمبے ٹائم کے لیے جیل میں ہی دکھائی دے رہے ہیں. سر یہ تو تاریخ بتائے گی. تاریخ کے سبق حالات ہیں جو زمینی حقائق، تاریخ کے سبق کچھ اور ہیں. زمینی حقائق اور ہوتے ہیں، تاریخ کے سبق اور ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ مجھے تو انتشار لگ رہا ہے ملک کے اندر. ملک ترقی نہیں کر سکے گا ان حالات میں، ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا.
جو آپ کو مواقع ملے ہیں آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. انتشار کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ابھی تو ایک پارٹی نے کال دی ہے لوگ نکلیں، لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. پھر انتشار ہے. آج معاشرے کے اندر نفاق ہے. آج اس حکومت کو پاکستان کی اکثریت تسلیم نہیں کرتی ہے. لوگ ان حکومتوں کو نہیں مانتے ہیں، نہ وہ عدل کے نظام کو مانتے ہیں، نہ وہ الیکشن کو مانتے ہیں. آپ کرا لیں سروے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. سروے ہوئے، ایک سروے تھا 82% لوگوں نے الیکشن کے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. یہ بڑا ایک سیریس سروے تھا. ایک اور بھی سر تجویز تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے، ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. آپ کی رائے کیا ہے کہ تحریک انصاف کو پھر اسمبلیوں سے نکل جانا چاہیے؟ جو وہ ایک تجویز بھی زیر غور ہے کہ شاید وہ نکل جائیں اسمبلیوں سے، اگر مزید ان کے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں تو ایک بہتر تجویز ہوگی، بہتر فیصلہ ہوگا. نظام سے نکل جائیں، پھر نظام سے نکل جائیں. اچھا، اگر آپ نظام سے نکل جائیں پھر سارے نظام سے نکل جائیں، پھر حکومت بھی چھوڑ دیں، کے پی بھی چھوڑ دیں، اسمبلیوں سے بھی نکل آئیں باہر. یہ اسمبلی سے باہر جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو ایک فورم اویلیبل ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، وہاں پر آپ نے اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے. اگر آپ کو ایک عوام کی نمائندگی کا موقع ملا ہے، اس کو چھوڑنا ہے تو پھر اس کو مستقل طور پہ چھوڑیں، پھر سڑک کی راستہ اپنائیں. سڑک بھی تو صحیح طرح سے نہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، اپنا جاری طریقے حساب سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے. مناسب یہی ہے کہ جیسا بھی یہ نظام ہے ٹوٹا پھوٹا ہے، اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس کا حصہ رہیں، سسٹم کے اندر اس رہ کر جو کو اسپیس مل رہی ہے اس اسی میں. کو جوڑنے کی کوشش. اور سر باقی بتائیں کہ جو جن زمینی حقائق کی ہم نے بات کی، سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں تو پھر مرکز میں شہباز شریف صاحب کی اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو تو پھر کوئی خطرہ کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا، کوئی تھریٹ کوئی نہیں ہے. سر وہ حکومت نہ اپنی مرضی سے آئی ہیں، ان کو خطرہ کسی پولیٹیکل سائڈ سے ہوگا. وہ عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر حکومت نہ رہی. خطرہ اپنے آپ سے زیادہ تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، آج بھی یہاں بھی خطرہ اپنے آپ سے ہی ہے. ایسے حالات انہوں نے بنائے تھے کہ پھر وہ ان کے خلاف پھر عدم اعتماد جو ایک پیج تھا وہ پھٹ گیا اور پھر حالات خراب ہو گئے. تو شہباز صاحب کو جانتے ہوئے سر ان کی شخصیت کی آپ بھی واقف ہیں، کیا وہ تو اس طرح لگتا نہیں ہے کہ انہیں اپنے آپ سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ جب حکومت نہیں چلتی بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. حکومت نہیں چل رہی. صحیح ہے. اچھا باقی سر یہ بتائیے، چینی کے سبجیکٹ پہ پہلے آپ نے خود ذکر کیا بھی، چینی کا معاملہ ہر حکومت میں اٹھتا ہے، ہر حکومت کے اندر یہ اسکینڈل آتا ہے. چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم مہنگی چینی امپورٹ کرتے ہیں. پاکستانی عوام، سارا جو نزلہ ہے پاکستانی عوام پہ گرتا ہے کہ وہ مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں. کمیٹیاں بنتی ہیں، تحقیقات ہوتی ہے، معاملہ پھر رفع دفع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے سر یہ مسئلہ ہر دفعہ کیوں ہر حکومت میں ہر دور حکومت میں سر اٹھاتا ہے اور پھر دب بھی جاتا ہے؟ یہ کرپشن کا سب سے آسان طریقہ ہے. چینی کے مالکان کی لسٹ منگا لیں، چینی شوگر ملوں کی 90% سیاستدان ہیں، ہر جماعت سے ہیں. چینی کی ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو ہے، اس کا ایک بیلنس رہتا ہے. جب آپ اس بیلنس کو ڈسٹرب کرتے ہیں ایکسپورٹس کے ذریعے اور اس کا خاطر خواہ انتظام نہیں کرتے، مثلا 15-16 میں ایکسپورٹ ہوئی، کئی دن ECC میں موجود تھا، وہاں بحث ہوئی. انہوں نے شاید 20 لاکھ ٹن مانگی تھی ایکسپورٹ تھی، 20 سے تھی، بہت زیادہ اس وقت پروڈکشن ہو گئی تھی. تو فیصلہ ہوا تھا کہ 3-3 لاکھ کے ٹرانچز میں 3-3 لاکھ کے یعنی پیکج میں یہ ایکسپورٹ کی جائے گی، اور ساتھ ہی مثلا 3 یا 5 لاکھ ٹن کا ایک بفر سٹاک ہوگا کہ اگر قیمتیں ملک میں بڑھنی شروع ہوں تو ہم اس کو مارکیٹ میں ڈال کر قیمت کو سٹیبلائز کر دیں. اور وہ جس دن ایکسپورٹ شروع ہوئی اور جس دن ایکسپورٹ ختم ہوئی، چینی کی قیمت 2 روپے پاکستان میں کم تھی. 1 روپیہ پہ کم بڑھنے کے بجائے 2 روپے کم ہوئی. چینی وہ سبسڈی کے ساتھ ایکسپورٹ ہوئی تھی، کیونکہ دنیا میں قیمت جو تھی وہ کم تھی، ہماری قیمت زیادہ تھی، تو سبسڈی دے کر ایک اس کا میکینزم بنایا گیا. اگر ہم وہ ایکسپورٹ نہ کرتے یہاں فارمر ڈوب جاتا، ایسے ہی اس کو پیسے نہ ملتے. تو ہر معاملے کا ایک مقصد ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے یہی کیا، انہوں نے 1 بلین ایکسپورٹ کر دی، قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. مارکیٹ پرسیپشن پہ چلتی ہے، ایسے ہی ہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے. اگر ایک نظر آ رہی ہے، اسپیکولیشن ہے، نظر آ رہی ہے کہ کھپت زیادہ ہے، سپلائی کم ہو گئی ہے، قیمت بڑھ جائے گی. یہاں پر آپ نے 7.5 لاکھ ٹن سیدھا ہی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، اور جب ایکسپورٹ ہو گئی تو پتہ چلا بھائی وہ تو ہمارے پاس تو سپلائی ہے ہی نہیں، اسٹاک ہی نہیں ہے، اور پھر 7.5 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے ہیں 6 مہینے کے اندر اندر. اور قیمت جو ہے وہ شاید پتہ نہیں 100 روپیہ تھی یا کوئی اس طرح تھی، وہ 200 کراس کر گئی. تو 100 روپیہ
فی کلو، کلو، یہ آپ حساب لگا لیں 60 لاکھ ٹن 6 ارب کلو ہر سال پاکستان میں کھپت ہوتی ہے. صحیح. اور یہ پھر تو یہ پروفٹ جو ہے جو بھی، چاہے وہ 1 روپیہ ہے یا وہ سینکڑوں ارب ہے، یہ سب شوگر مل کے مالکان نے کمائے. 300 ارب کی بات ہو رہی ہے، ایک فگر جو ہے وہ چل رہا ہے کہ 300 ارب کا ٹیکہ 300 ارب لگا دیکھیں پاکستانی نا، عوام کو. ہاں جو بھی رقم ہے صحیح ہے. یہ اس ملک کے شوگر مل کے مالکان کو ملا ہے. ایک پیسہ بھی فارمر کو فالتو نہیں ملا. صحیح ہے. سب ان کے پاس ہے، اور وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سیاست میں ہیں. یعنی اس ملک کے، اور یہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ آخری مرتبہ نہیں تھا، یہ نہ چلتا یہ پہلی رہے گا. مرتبہ تھی، نہ یہ آخری بار ہوگی، آگے بھی چلتا رہے گا ایسے ہی. ہم عدالتوں سے فیصلے لیتے ہیں، اس صحیح ہے. معاملے کو بھیجیں نا عدالت کے اندر. صحیح ہے. آج سپریم کورٹ نہ سو موٹو نوٹس لے سکتا ہے، ایسے ہی نہ ان کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سننے کا اختیار ہے. صحیح ہے. فارمر پاکستان میں لٹ گیا، آج وہ اپنی بات کرنے کے قابل نہیں ہے. صحیح ہے. گندم میں آپ نے اس کو مار دی، اب آپ نے یہاں شوگر مل کے مالکان بنا گئے، فارمر وہیں بیٹھا ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ شاہد خان باجی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ نے گفتگو رکھی شاہد خان باجی صاحب کی.